رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ساتھ 300 سے کچھ زیادہ افراد تھے، 313 یا 314 یا 317۔ ان میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور باقی انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے نہ کوئی خاص تیاری کی تھی اور نہ مکمل انتظام۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے جن پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غناوی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جس پر یہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو دی گئی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی ترتیب اس طرح بنائی گئی کہ ایک دستہ مہاجرین کا اور ایک انصار کا تھا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ جنرل کام کا پرچم جو سفید رنگ کا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ دائیں بازو میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، بائیں بازو میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے، اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا پورے لشکر میں صرف یہی 2 گھوڑے پر سوار تھے۔ پیچھے کے حفاظتی حصے یعنی ساقہ کی ذمہ داری حضرت قیس بن ابی ساسا رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے پوری فوج کی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر مکہ جانے والی عام شاہراہ پر چلتے ہوئے بیر روحہ تک پہنچے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں طرف چھوڑ دیا اور دائیں طرف ہٹ کر چلتے ہوئے نزیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی، پھر نزیہ کے ایک کنارے سے گزرتے ہوئے وادی رحقان کو پار کیا۔ یہ نزیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب پہنچے۔ وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمی بسیس بن عمرو اور عادی بن ابی زغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر بھیجا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا بہت زیادہ احتیاط کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ حالات کا لگاتار پتہ لگاتا رہتا تھا، اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی ان سے تفصیل سے پوچھ تاچھ کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قافلے پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ اس لیے اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں مدد کی پکار لگائے۔ زمزم بہت تیز رفتاری سے مکہ پہنچا اور عرب رواج کے مطابق اپنی اونٹ کی ناک چھپڑی، کجاوا الٹ دیا، کرتا پاڑ دیا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر پکارا، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں جلدی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ پورے مکہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ اس طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً مکہ کے معزز لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے خود جانے کے بجائے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیج دیا۔ گرد و پیش کے عرب قبائل کو بھی قریش نے ساتھ ملایا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کا کوئی آدمی اس جنگ میں شریک نہ ہوا۔ شروع میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرے یعنی
لوہے کی بختر تھی۔ اونٹ بہت زیادہ تھے لیکن ان کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد یعنی کھانے پینے کی مقدار وغیرہ کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبیلہ بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ 2 دشمنوں کے بیچ میں نہ پھنس جائے۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو جنگ کے ارادے سے روک دیتا، لیکن اسی وقت ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشام مدلجی کی شکل میں آیا اور بولا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے دشمنی اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوئے، انتقام کے جذبے سے بھرے ہوئے اور غصے اور غرور میں ڈوبے ہوئے نکلے تھے۔ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اہل مکہ کے قافلوں پر نظر اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ بہت تیز رفتاری سے شمال کی طرف بدر کی جانب بڑھتے رہے۔ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جب جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام ملا۔ اس میں لکھا تھا، آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے، اس لیے اب واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی راستے پر آ رہا تھا لیکن لگاتار ہوشیار اور چوکنا تھا۔ اس نے خبر لینے کی کوششیں بھی بہت زیادہ کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے بڑھ کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کے بارے میں پوچھا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی غیر معمولی آدمی تو نہیں دیکھا لیکن 2 سوار دیکھے تھے۔ انہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابو سفیان فوراً وہاں پہنچا اور ان کے اونٹوں کی لید اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹلیاں نکلی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، یہ یثرب یعنی مدینہ کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ دیا، یعنی ساحل کی طرف لے گیا۔ اس نے بدر سے گزرنے والے کاروانی راستے کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں آنے سے بچا لیا۔ پھر فوراً مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی خبر بھیجی اور واپس جانے کا پیغام دیا جو انہیں جحفہ میں ملا۔ تو دوستو، غزوہ بدر کی مزید تفصیلات اپنی اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔